گناہ جب بڑھتے ہیں تو گناہگار اپنے دل میں وحشت پاتا ہے اور وہ ڈر اور خوف کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک تعلق جو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہونا تھا، اس کے درمیان کے اندر اس کا گناہ حائل ہو جاتا ہے، مقابل آ جاتا ہے، تو پھر اب اس کی لذت ساری ختم، کیونکہ اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک آڑ بنا لی، اور وہ آڑ ہے گناہ۔ اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکاوٹ نہ آنے دو۔ دنیا کے رشتے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو آپ اسے دشمن جانتے ہیں، دیکھیں جی اس نے میرے اور میری بیوی کے تعلقات خراب کر دیے، اس نے میرے اور میرے بھائی کے تعلقات اس بندے نے خراب کیے ہیں، رشتہ دار کے ساتھ تعلق اس نے خراب کیے ہیں۔ اور سوچنا تو نے تھا کہ وہ کون ہوتا ہے تیرے تعلقات خراب کرنے والا۔ اور سنو، گناہ جو ہیں یہ تمہارے اور رب کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، تمہیں رب سے دور کر رہے ہیں، تمہارے اور رب کے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی دیوار ہے گناہ جو ہیں، رب سے دوری ہو رہی ہے۔ تو متوجہ ہونا پڑے گا اپنے رب کی طرف۔ اللہ کے دروازے تو بند نہیں، اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں۔ اور جب گناہ بڑھتے ہیں تو پھر بیماری بڑھتی ہے، حقیقتاً تاریکی اس کے دل کے اوپر چھا رہی ہوتی ہے، اور سخت تاریک کے اندر وہ بندہ چلا جاتا ہے اور بالکل وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، گناہ سے دل اور بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب آپ کا جسم ہی پورا نہیں، پھر عبادت نہیں کر سکیں گے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے، برکتیں مٹا دی جاتی ہیں، رزق جو ہے اس کا کھینچ لیا جاتا ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حائل ہو جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتا ہے اور بغاوت کے کام کرتا ہے اور گناہوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی حقیقی زندگی کے دن ضائع ہو گئے، اس نے وہ شباب ضائع کر دیا، اس نے رونق کے دن ضائع کر دے، اس کو جو وہ دن ملے تھے اس نے ضائع کر دیے۔